بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے میں کسے شہید شمار کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو میری امت کے شہید قلیل ہوئے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے، جو شخص طاعون کے مرض میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے، اور جو شخص پیٹ کے مرض میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت یا لشکر جہاد کرتا ہے وہ مال غنیمت اور سلامتی کے ساتھ واپس آتا ہے تو اس نے اپنے اجر میں سے 2/3 حصے جلد دنیا میں حاصل کر لیے، اور جو جماعت یا لشکر جہاد میں زخمی ہوتا ہے اور شہید ہوتا ہے تو وہ مکمل اجر پاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کا خیال آیا تو وہ نفاق کی موت مرا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، ایک آدمی مال غنیمت کی خاطر قتال کرتا ہے، دوسرا آدمی شہرت کی خاطر لڑتا ہے، کوئی آدمی اپنا مقام و مرتبہ دکھانے کی خاطر لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں کون مقبول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے وہی اللہ کی راہ میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، مدینہ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جہاں بھی گئے اور جس وادی سے گزرے تو وہ تمہارے ساتھ ہی تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ تو مدینہ ہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ مدینہ ہی میں تھے کیونکہ عذر نے انہیں روک رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی خدمت میں مجاہدہ یعنی انتہائی کوشش کر۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے پاس چلا جا اور ان سے اچھی طرح سلوک کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکلو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا یہ اس پر غالب رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جہاد کیا اور نہ کسی مجاہد کو تیار کیا، نہ کسی مجاہد کے گھر میں اچھا جانشین بنا، تو اللہ روز قیامت سے پہلے
اسے کسی سخت مصیبت سے دوچار کرے گا